میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، سب سے زیادہ ہلاکت میں ڈالنے والی چیز وہ زبان ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ میں حق کہہ رہا ہوں، حالانکہ اس کا اپنی بات کو حق سمجھنا اگر غیبت اور بہتان اور تذلیل مومن کے لیے ہے تو یہ حق بات کہنا بھی جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ اپنی زبان کو ہر شر کی بات سے محفوظ رکھو اور خیر کے لیے زبان کو استعمال کرو، اس لیے کہ سارے اعضاء جسم کے وہ زبان کے شر سے پناہ چاہتے ہیں۔ سارے اعضاء بدن کے وہ زبان کی خوشامد کرتے ہیں کہ اگر تو سلامت رہی تو ہم سب سلامت رہیں گے۔ سارے بدن کے اعضاء شکایت کرتے ہیں زبان کی تیزی کی۔ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ سارے اعضاء کو جو سب سے سخت عذاب ہوگا قیامت میں وہ زبان کی وجہ سے ہوگا، اس لیے سارے بدن کے اعضاء زبان کی تیزی سے پریشان ہیں اور سارے بدن کے اعضاء زبان کی تیزی کی شکایت کرتے ہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ زبان کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم وہ بات کریں جس سے دین کا اور آخرت کا کوئی فائدہ ہو، ورنہ لا یعنی باتیں بڑے اونچے درجوں سے روک دیتی ہیں۔ لا یعنی باتیں بڑے اونچے درجوں سے روک دیتی ہیں۔ احد کے میدان میں شہید ہونے والے صحابی کو جب ان کے والدہ نے جنتی کہا تو آپ نے فرمایا تمہیں کیا معلوم، تم اس کو جنتی کہہ رہی ہو، تمہیں کیا معلوم اس نے اللہ کے راستے میں نکل کر بیکار باتیں کی ہوں۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ قسم الذات عالی کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ پوری روئے زمین پر کوئی چیز زبان سے زیادہ عمر قید کی حقدار نہیں ہے۔ اس کے بعد مطلب آدمی کو خود بھی جو عمر قید ہوتی ہے وہ زبان کی وجہ سے ہوتی ہے، تو سب سے زیادہ عمر قید کا یہ حقدار کون ہے؟ زبان۔ کہ اگر زبان کو قید میں رکھو گے تو بہت سے فتنوں سے محفوظ رہو گے۔ روئے زمین پر کوئی دشمن، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو زبان سے زیادہ عمر قید کی حقدار ہو، کہ زبان کو سب سے زیادہ قید میں رکھو۔ فرمائے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں فضول کلام سے، فضول بات کا کرنا یہ اس طرح عبادات کی نورانیت کو ختم کر دیتا ہے جس طرح ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ تمہارے لیے اتنا بولنا کافی ہے جس سے حاجت پوری ہو جائے۔ ایک روایت میں ہے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کی سب سے زیادہ خطا اور سب سے زیادہ غلطیاں جو ہوں گی وہ ان میں جو سب سے زیادہ بیکار باتوں میں بحث مباحثہ کیا کرتے تھے جس سے دین کا آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو دنیا میں سب سے زیادہ بیکار باتوں میں بحث مباحثہ کرتے ہیں وہ قیامت میں سب سے زیادہ خطا کار ہوں گے، سب سے زیادہ خطا والے وہ لوگ ہوں گے قیامت کے دن جو دنیا میں بیکار باتوں پر بحث کرتے تھے، جہاں گھنٹے گزر جاتے ہیں بحث کرتے رہتے ہیں۔ مولانا صاحب تو عجیب بات فرماتے تھے، فرماتے تھے کہ لوگ اپنی سطح سے اونچی باتوں کو سوچتے ہیں، اپنی سطح سے اونچی باتوں کو سوچتے ہیں اور اس پر بحث کرتے ہیں، حالانکہ حضرت کا بیان ہے پورا۔ ہم فرماتے تھے حالانکہ ان کے اس موضوع پر بحث کرنے سے نہ وہ مسئلہ ان سے حل ہونے والا ہے، اور نہ یہ اس کے اہل ہیں۔ یہ اسے بحث کریں گے تو یہ بحث انہیں اپنی سطح کے کرنے کے کاموں سے غافل کر دیں گے۔ جو کام ان کی سطح کا ہے وہ
ضائع ہو جائے گا، جو کام ان کی سطح کا ہے وہ ضائع ہو جائے گا، اور جس سطح کی بات میں یہ بحث کر رہے ہیں وہ ان کے بس کی ہے نہیں۔ تو اس طرح سے مثال دیتے تھے، میں سناتا ہوں تمہیں، انہوں نے اچھا فرماتے تھے کہ ایک ایسا آدمی جس کے پاس خبریں سننے کے لیے کوئی آلہ بھی نہیں ہے، خبریں سننے کے لیے کوئی آلہ بھی نہیں ہے، اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ کوئی اخباری خرید کے پڑھ لے کہ دنیا میں کیا ہو رہا۔ ہوٹل میں بیٹھتے ہیں، جا کر ہوٹل کا اخبار لیتے ہیں، اپنی حیثیت اخبار خریدنے کی بھی نہیں ہے کہ 2 روپے کا اخبار خریدنے، اتنی بھی حیثیت نہیں ہے۔ ہوٹل کا اخبار پڑھتے ہیں، اخبار پڑھ کے کہتے ہیں فلاں ملک نے غلط کیا، اس کو ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے، گھنٹوں گزر جاتے ہیں، حالانکہ نہ یہ ان ملک کے حج کا بیان اسی طرح ہے جس طرح میں کہہ رہا ہوں، حالانکہ یہ نہ اس ملک کے صدر کو کبھی دیکھا ہے، نہ اس تک ان کی رسائی ہے، نہ یہ ان کی بات سنے گا، نہ یہ اس کو مشورہ دینے کے اہل ہیں، کچھ نہیں، گھنٹوں گزر جائیں گے، فلاں ملک اگر یوں کرتا تو یوں ہوتا، اس نے یہ غلط کیا، اگر اس طرح کرتا تو یہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ یہ حضرت کا پورا بیان اس پر ہے، فجر کا بیان حضرت کا۔ اس کو عظمت ہے کہ جب تم اپنی سطح سے اونچی باتوں میں مباحثہ کرو گے تو جو اعمال تمہاری سطح کے کرنے کے ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، اور جس بحث میں تم لگے ہوئے ہو اس بحث میں اس کام میں تمہاری ذات سے کوئی فرق کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ تمہاری سطح نہیں ہے۔ اس کو فرماتے تھے کہ اخبار ہوٹل کا لے کر کہتا ہے اگر فلاں ملک یوں کرتا تو یوں ہوتا، حالانکہ اپنی حیثیت اخبار خریدنے کی بھی نہیں ہے۔ یہ ہے حال۔ اس لیے لوگ اس لیے باطل باتوں میں بیٹھ کر بحث مباحثہ کرتے رہتے ہیں، سب سے زیادہ وقت ضائع کرتے ہیں، نہ عبادت میں، نہ ذکر میں، نہ تلاوت میں، نہ افرادی دعوت میں، کہیں میں نہیں۔ شیطان نے ایسے کام میں لگا دیا جس کام کا کوئی سرا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ زبان اس پر تو سارے بدن کا مدار ہے، سارے بدن کا مدار، اور اس کی اصلاح کس سے ہے؟ زبان سے۔ اگر زبان درست ہے اور صحیح بات پر قائم ہے تو سارے اعضاء جوارح قائم رہیں گے، صحیح رہیں گے، ٹھیک رہیں گے، اور اگر زبان میں اضطراب اور غلطی ہے تو اس کا کوئی بھی عزم درست اور قائم نہیں رہ سکتا۔ فرماتے تھے علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ اپنے آپ کو گمنامی میں رکھو، اپنے آپ کو باری شخصیت، اپنی شخصیت کو گمنامی میں رکھو، تمہارا کہیں ذکر ہی نہیں کیا جائے گا، اور خاموش رہو، محفوظ رہو گے۔ ایک روایت میں فرماتے ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ خاموش رہنا یہ جنت کی طرف داعی ہے، جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ خاموش رہنا جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ شعر پڑھا کرتے تھے، عجیب شعر ہے واقعی، اور شعر کیا ہے، بہت بڑی حکمت ہے۔ فرماتے ہیں لا تفشی سرک الا الیک، لا تفشی سرک الا الیک فإن لكل نصيح نصيحة فإني رأيت غواة الرجال لا يدعون أديما صحيحا۔ فرماتے تھے اپنا بھید اور اپنی راز کی بات اپنے سوا کسی پر ظاہر نہ کرنا، اپنا بھید اپنے سوا کسی پر ظاہر نہ ہونے دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو تو اپنا خیر خواہ سمجھ کر اپنی بات اس سے کہے گا، اس کا بھی کوئی خیر خواہ ہے، وہ اپنے خیر خواہ سے کہے گا، اپنے خیر خواہ سے کہے گا۔ اس طرح راز نہیں رہے گا، اپنا راز کسی پر نہ کھول، اس لیے کہ ہر خیر خواہ کا کوئی خیر خواہ ہے۔ فإني رأيت غواة الرجال لا يدعون أديما صحيحا، کیونکہ فرمایا کہ میں نے ایسے سر پھرے لوگ دیکھے ہیں جو کسی انسان کو عیب لگائے بغیر چھوڑتے نہیں،
کسی انسان کو عیب لگائے بغیر نہیں چھوڑتے. ہر ایک پر کوئی نہ کوئی عیب لگاویں گے، کام ہی یہی ہے. ایسے لوگوں کیا فرمایا؟ سر پھرے لوگ ہوتے ہیں جو کسی انسان کو عیب لگائے بغیر چھوڑتے نہیں ہیں. ابو درداء فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس طرح تم بولنا سیکھتے ہو اس طرح خاموش رہنا بھی تو سیکھو. تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، واقعی اس سے بہتر اس زمانے میں اور کوئی چیز نہیں ہے. یہ ذکر میں رہو، یہ دعوت میں رہو بس. فرمایا کہ جس طرح تم بولنا سیکھتے ہو اس طرح خاموش رہنے کی بھی مشق کرو، خاموش رہنا بھی سیکھو. اس جگہ خاموشی یہ بڑی بردباری ہے. خاموشی بڑی بردباری کی بات ہے. اور کسی بات کے کرنے سے زیادہ تمہیں حرص بات کے سننے کی ہونی چاہیے. بات کے سننے کی حرص زیادہ ہو بات کرنے سے. اور ایسی چیز کے بارے میں کوئی بات نہ کرو جس میں تمہارا دینی دنیاوی کوئی نفع نہیں ہے. اور بغیر ہنسنے کی بات پر ہنسا مت کرو. بات ہنسنے کی نہیں ہے اس پر ہنسا نہ کرو. جو بات ہنسنے کی نہیں ہے اس پر ہنسا نہ کرو. اور اس طرف مت چلا کرو جہاں سے تمہاری کوئی حاجت متعلق نہیں ہے. یہ کہاں جا رہے، کیوں جا رہے؟ کہ نہیں ایسے ہی جا رہے. نہیں، جس طرف تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے اس طرف مت جاؤ. فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ مومن کے جسم میں کوئی عضو اس کو اللہ تعالیٰ کو، مومن کے بدن میں کوئی عضو اللہ تعالیٰ کو زبان سے زیادہ محبوب نہیں. مومن کے جسم میں اللہ تعالیٰ کو زبان سے زیادہ کوئی عضو محبوب نہیں ہے، کیونکہ وہ زبان کے ذریعے سے مومن کو جنت میں داخل فرمائیں گے. اور کافر کے بدن میں اللہ تعالیٰ کو اس کی زبان سے زیادہ مبغوض اور کوئی عزم نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کو زبان کے ذریعے سے جہنم میں داخل فرمائیں گے. فرماتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہ سب سے زیادہ پاکیزہ رکھنے والا عضو مومن کے جسم میں اس کی زبان ہے. کہ بندے کو چاہیے کہ وہ سب سے زیادہ اپنی زبان کو پاک رکھے. فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ شخص کبھی بھی اللہ سے ڈرنے والا اور متقی بندہ نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنی زبان کو قابو کر لے. اس وقت تک وہ متقی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی زبان کو قابو میں نہ کر لے.